الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب دانائے کل وجود ختم الرسل خاتم الکل نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین معصوم آمینہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اپنی ارادتوں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام بندہ ناچیر آپ آزاد سے مخاطب ہے. محرم الحرام کا پہلا جمعہ المبارک ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے. ہجری سال کا پہلا جمعہ ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا خلیفہ دوم دعائے رسول مطلوب رسول مقصود رسول تمنا رسول خواہش رسول سیدنا و مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی اور اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. اللہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت گرامی قدر اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فتح کے آخری رکوع میں 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا خالق کائنات نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا اسلام کی رسالت کی شہادت دینے کے بعد آپ کی رسالت کی صداقت پیش کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں والذین وہ لوگ معه جو آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ہیں یعنی آپ کے صحابہ کرام. فرمایا اشداء
اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو آقا کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ کافروں پہ بڑی سختی کرنے والے ہیں، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، کافروں پر شدت کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، فرمایا کہ یہ لوگ جو آقا کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو آقا کے صحابی ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑی نرمی کرنے والے ہیں، آپس میں بڑی مہربانی کرنے والے ہیں، آپس میں بڑی محبت بانٹنے والے ہیں، محبت کا درس دینے والے ہیں، محبت کا سبق دینے والے ہیں۔ اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو کبھی رکوع کی حالت میں ملیں گے، یہ لوگ کبھی تمہیں سجدے کی عالم میں ملیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کہ یہ لوگ ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ اللہ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں، ورضوانا، فرمایا کہ یہ لوگ ہر وقت اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ اس آیت میں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت خالق کائنات نے بیان فرمائی۔ آپ علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ والذین معہ، کہ آقا کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی ہے، چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے تھے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ صدیق اکبر کو لوگوں نے آقا سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، آقا کی بارگاہ میں لوگوں نے صدیق اکبر کو دیکھا ہے، لیکن کوئی آنکھ ایسی نہیں جس آنکھ نے صدیق اکبر کو آقا سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ قبر میں ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ مزار میں ساتھ کون تھے؟ صدیق اکبر۔ مکہ میں ساتھ کون تھے؟ صدیق اکبر۔ مدینہ میں ساتھی کون؟ صدیق اکبر۔ گلی ہے تو ساتھی صدیق اکبر، بازار ہے تو ساتھی صدیق اکبر، کوئی چوک ہے تو ساتھی صدیق اکبر، شہر ہے تو ساتھی صدیق اکبر، کوئی جنگل ہے تو وہاں بھی ساتھ دینے والے صدیق اکبر ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا والذین معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آنے کی گل سن لو۔ اس کے بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، کہ کافروں پہ سختی کرنے والے حضور کے صحابی ہیں۔ تو پورے صحابہ کرام کی جماعت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کافروں پہ جتنے سخت تھے، کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جو حضرت عمر کے مقابلے میں کافروں پر سخت ہو۔ اور رحماء بینہم، ایک حرف پہ الحمدللہ بہت ساری حدیثیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آگے چل کے فرمایا رحماء بینہم، کہ یہ لوگ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو یہ رحم دلی سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہے جنہوں نے اپنی رحم دلی کی بنا پہ، اپنی نرم دلی کی بنا پر یہودی سے پلاٹ خریدا مسجد نبوی شریف کے لیے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نے یہ حدیث پاک سنائی تھی۔
بیر رما خریدا، یہ آپ کی رحم دلی ہے۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا تراہ رکعا سجدا، فرمایا کہ لوگوں میرے یار کے یاروں کو جب دیکھو گے نا، یہ کبھی تمہیں رکوع کی حالت میں ملیں گے، کبھی تمہیں سجدے کی حالت میں ملیں گے۔ رکوع و سجود کی حالت سے مراد سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم آپ کی ذات گرامی ہے۔ اب اس کی تفسیر، اس کی تشریح کا تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، پھر کسی موقع پہ ضرور میں بیان کروں گا۔ اس سے مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم آپ کی ذات گرامی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے آقا کے جتنے بھی صحابی ہیں سارے صحابہ کا ذکر ان دو تین الفاظ میں کر دیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کہ لوگوں سنو، میرے یار کے یار وہ ہے جو ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں، میرے یار کے یار وہ ہے جو ساتھ بھی لیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے لیتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر تذکرہ کرنا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی کا۔ کون؟ فاروق اعظم 8ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ آقا قریشی تھے تو عمر بھی قریشی ہے۔ حضرات کرام کی قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلمان ہونے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے بھی حضرت عمر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کو ایمان لانے سے قبل بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو امام الانبیاء کو شہید کر دے؟ ابو جہل بیٹھا تھا، ابو جہل کی جماعت والے بھی بیٹھے تھے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی ٹولہ بھی بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ لوگوں سنو، تم میں سے کون ہے جو محمد عربی کا آج فیصلہ کر دے، جو آمینہ کے لال کو آج شہید کر دے؟ پوری جماعت خاموش، کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی ہمت کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی نے بھی اتنی جرأت نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قریل جوان تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے سردار ابو جہل سن، یہ کام میں کرتا ہوں، امام الانبیاء کو میں شہید کروں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ اے عمر، میں جانتا تھا کہ تیرے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ادھر عمر نے تیاری کی آقا کو شہید کرنے کی، ادھر رب نے بھی کہا واللہ متم نورہ ولو کری الکافرون، فرمایا کہ ابو جہل سن لے، ابو لہب تو بھی سن لے، عتبہ شیبہ تم بھی سن لو، تم میرے محبوب کو شہید کرنا چاہتے ہو، تم یہ شمع بجھا دینا چاہتے ہو، اپنے منہوں سے پھوٹ مار کر یہ چراغ بجھانا چاہتے ہو، لیکن اللہ اس چراغ کو کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس چراغ کی روشنی پوری کائنات میں پھیلا کر ہی رہے گا، اللہ اس چراغ کو کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فرمایا کہ اے گروہ کافر، اے کافروں کی جماعت سنو، اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو نہ لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تم نہیں پسند کرتے ہو نہ کرو،
میں اپنے نور کو تمام کر کے رہوں گا۔ ادھر آقا نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، ادھر عمر بھی چل پڑے۔ آقا نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے مولا ابو الحکم بن حشام یا عمر، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھے دے دے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھے دے دے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اے مولا تو اسلام کو تقویت عطا فرما دے۔ مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کا بول بالا فرما دے۔ ادھر آقا نے دعا کر دی تھی، ادھر عمر بھی نکلے، تلوار اٹھائی، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر چل پڑے آقا کو شہید کرنے کے لیے۔ چہرے پہ غصے کے آثار ہیں، تبیان القرآن کی بات سنا رہا ہوں۔ چہرے پہ غصے کے آثار، جلالیت کے آثار، ہاتھ میں ننگی تلوار، چلے گئے امام الانبیاء کو شہید کرنے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نعیم بن عبداللہ یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضرت عمر کے خاندان کے یہ فرد تھے، اور ان کا اسلام لانا حضرت عمر سے مخفی تھا۔ حضرت عمر کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اے عمر، ہاتھ میں ننگی تلوار، چہرے پہ غصے کے آثار، کدھر کو ہو گیا تیار؟ عمر نے کہا کہ اے نعیم، میرا راستہ چھوڑ دے، کچھ دیر بعد تجھے خبر مل جائے گی کہ عمر کہاں گیا تھا۔ نعیم بن عبداللہ سمجھ گئے کہ آج خیر نہیں ہے، سمجھ گئے کہ عمر آقا کو شہید کرنے جا رہا ہے۔ کہا کہ عمر میری بات سن۔ کہا سنا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر امام الانبیاء کو تو شہید کرنے جا رہا ہے؟ عمر نے کہا ہاں، میں امام الانبیاء کو شہید کرنے جا رہا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر سن لے، میں تیرا راستہ نہیں چھوڑوں گا، تو اس نبی کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہے جس نبی کا کلمہ تیرا بہنوئی بھی پڑھتا ہے، تیری بہن بھی پڑھتی ہے۔ یا پہلے اپنی بہن کی تو خبر دے، اپنے بہنوئی کی تو خبر دے، بعد میں اس نبی تک پہنچنا۔ حضرت عمر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بہن کلمہ پڑھ لے، میرا بہنوئی کلمہ پڑھ لے، میں نہیں مانتا۔ نعیم نے کہا چلو، میں نہیں کہتا کہ مانو، میری نہیں مانتے ہو بے شک نہ مانو، لیکن جا کے خبر لو تو صحیح، پتہ کرو تو صحیح۔ حضرت عمر گئے، بیٹھ کے دروازے پہ گئے، جا کے دیکھا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، سورہ حدید کی آیات پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے آواز سنی، دروازے پر دستک دی، بہن کو خبر ہو گئی کہ عمر آ گیا ہے۔ اتنے غصے سے دستک عمر کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، سمجھ گئی۔ حضرت عمر کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب۔ تو حضرت فاطمہ نے وہ اوراق، وہ ورق جن کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا، وہ ورق چھپا دیے۔ جب ورق چھپانے کے بعد دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا عمر آ گئے، آ کر پوچھا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی؟ آپ کی بہن نے کہا کچھ نہیں پڑھ رہی۔ اپنے بہنوئی سعید بن زید سے پوچھا کہ سعید بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ عمر نے کہا جھوٹ بولتے ہو۔ عمر نے پکڑ لیا حضرت سعید بن زید، اپنے بہنوئی کو پکڑا اور تھپڑ مارا۔ بہن دوڑ کے آئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے۔ عمر نے بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی لو لہان کر دیا، بہنوئی کو بھی لو لہان کر دیا۔ بہنوئی بھی مسکرا رہا ہے، بہن بھی مسکرا رہی ہے۔ عمر نے دیکھا دونوں
کچا رنگ للاری والا جڑا لہندا چڑھدا رہندا، کچا رنگ للاری والا جڑا لہندا چڑھدا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد نے چڑھیا پھر نہیں لینا۔ کہا کہ اے عمر اور مار، پھر مار مار کے یہ عشق مصطفیٰ کا نشہ اتار۔ فاروق نے کہا کہ فاطمہ ذرا مجھے وہ سناؤ نا جو پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور سمجھ گئی کہ عمر کا دل اب موڑ ہو گیا، اب دل نرم پڑ گیا ہے، اور کہا کہ اے عمر تم مشرک ہو۔ کیا ہو؟ مشرک ہو، کافر ہو۔ انما المشرکون نجس۔ کہا کہ عمر ہمارے رب نے کہا ہے کہ مشرک پلید ہوتے ہیں، مشرک ناپاک ہوتے ہیں، تم ناپاک ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اس قرآن کو کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جاؤ پہلے پاک ہو جاؤ، پھر آ کے قرآن کو ہاتھ لگانا۔ پھر میں تمہیں سناؤں گی کہ میں کیا پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے غسل کیا، غسل کر کے پھر آئے حضرت فاطمہ بنت خطاب کے پاس اور کہا کہ بہن اب مجھے سناؤ۔ حضرت فاطمہ نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ حضرت عمر قرآن سنتے گئے، آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، دل موم ہوتا گیا، آنکھوں سے آنسو بے انتہا آ گئے، چیخنے لگے، چلانے لگے اور کہا کہ اے میری بہن فاطمہ بس کر دے، فاطمہ بس کر دے، عمر کا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے، فاطمہ بس کر دے، مجھے لے چل میرے یار کے پاس، مجھے لے چل محمد عربی کی بارگاہ میں، مجھے لے چل، میں جا کے ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ چلو۔ حضرت عمر کو ساتھ لیا، سعید بن زید آپ کے بہنوئی آپ کے ساتھ ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کوہ صفا پہ ایک گھر تھا، اس گھر میں آپ جلوہ کرتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چاچا جان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر۔ ادھر حضرت عمر بھی آ رہے ہیں، ادھر آقا نے دعا جو کی تھی کہ اللہ ابو الحکم بن ہشام یا عمر ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھے دے دے۔ اب وہ دعا آقا کی عمر کے حق میں قبول ہو رہی ہے۔ عمر آ گئے، تلوار اسی طرح ہاتھ میں، آپ کی بہن بھی ساتھ، بہنوئی بھی ساتھ، آپ کے دروازے پہ دستک دی۔ صحابہ نے دیکھا دروازے میں سے ایک جری تھی، اس جری میں سے دیکھا، دیکھ کے گھبرا گئے، گھبرا کے کہا یا رسول اللہ عمر آ گیا ہے، خیر نہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور آ گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر عمر آ گیا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں۔ اگر عمر خیریت سے آیا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، اگر خیریت سے نہیں آیا تو سنو عمر کی تلوار ہوگی اور اسی تلوار سے عمر کا ہی سر اڑا دیا جائے گا۔ یہ امیر حمزہ کے الفاظ تھے۔ حضرت عمر کے لیے دروازہ کھولا گیا، آقا نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر آ گئے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا کہ عمر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ حقیقت تو یہ ہے میں گھر سے نکلا تھا،
آپ کا سر لینے کے لیے اللہ کی عزت کی قسم اب میرا سر آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، صفا کی پہاڑی پہ صحابہ کرام کی آواز اللہ اکبر کی صدا کی صورت میں گونج رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں کافروں سے چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، کافروں سے چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اگر حق پر ہیں تو آج کے بعد کبھی ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد کبھی چھپ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کعبہ اللہ شریف کے صحن میں اذان پڑھی گئی، میرے آقا نے نماز پڑھائی کعبہ اللہ شریف کے صحن میں۔ جب کافروں نے دیکھا کہ عمر بھی مسلمان ہو گیا ہے، اب کافروں کی کمر ٹوٹ گئی کہ یہ عمر تو تھا ہمارے پاس، یہ بھی مسلمان ہو گیا، عمر تھا ہمارے پاس، عمر بھی ایمان لے آیا، عمر بھی آقا کا غلام بن گیا۔ کافر حیران رہ گئے۔ ادھر اللہ نے فرمایا کہ جبریل ایسے بات نہیں بنتی، اللہ حکم فرمایا جیسے بات بنتی ہے ویسے بناتے ہیں۔ فرمایا جا میرے محبوب کو کہہ دے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر مسلمان ہوا ہے، اللہ نے آسمانوں پہ خوشی منائی ہے۔ عمر مسلمان ہوا ہے تو اللہ نے آسمانوں پہ خوشی منائی ہے، اور اللہ نے اہل آسمان کو حکم دیا ہے کہ اے آسمان والو، آج عمر مسلمان ہوا ہے، تم بھی خوشیاں مناؤ، تم بھی جھنڈا لگاؤ، تم بھی نعرے لگاؤ، تم بھی کمکمے بجاؤ، تم بھی خوشیاں مناؤ۔ یا رسول اللہ، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی 40 ہو گئے، عمر سے پہلے 39 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور 40 میں حضرت عمر تھے۔ آج تو کہتے ہیں نا 40واں کیوں کیا جاتا ہے، یہ تو اسلام میں ہے نہیں، شریعت میں ہے نہیں۔ اللہ نے تو 40واں کرایا عمر سے، اللہ نے 40واں عمر سے کروایا، اور عمر کون عمر؟ میرے آقا نے سامنے ارشاد فرمایا کہ عمر سن لے، جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عورتیں بیٹھی تھی، آقا علیہ السلام عورتوں کو واضح و نصیحت کر رہے تھے، عمر بھی آئے، عمر نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے آگے آنے کی کیا اجازت ہے؟ جب عورتوں نے عمر کی آواز سنی، عورتیں دوڑی اور پردے کے پیچھے چلی گئی، عورتیں پردے کے پیچھے چلی گئی، عورتیں چھپ گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ ہمارے لوگ ہیں لکیر کے فقیر، میں حدیث پاک جو بھی سناتا ہوں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ سناتا ہوں، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ میں نے یہاں پہ معراج شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنائی تھی، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سیاہ سکہ کی جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں میں ہے، تفاسیر کی کتابوں میں وہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ یہ ہے کہ جبریل بھی ساتھ جائے تو دروازہ قدموں کی نسبت سے کھلے گا، دروازہ آسمانوں کا محمد عربی کے صدقے سے کھلے گا۔ جبریل سید الملائکہ ہوں گے اپنی جگہ پر محمد عربی بھی تو سید الانبیاء ہے، محمد عربی بھی تو سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ اللہ تو اپنے محبوب کی عظمت بتانا چاہ رہا تھا۔
اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو حدیث پاک سنانے لگا ہوں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور میرا تو الحمدللہ ہر کتاب پہ عقیدہ ہے، لیکن کثرت ہے کہ صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث ہو تو پھر ہم مانیں گے۔ سنو، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عورتیں بیٹھی ہیں، عمر آ گئے، یا رسول اللہ آگے آنے کی اجازت دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا آ جاؤ۔ ادھر عورتوں نے جب آواز سنی عمر کی، دوڑی پردے کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ عمر آ گئے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر سنو، تمہارے آنے سے پہلے یہاں پہ عورتیں بیٹھی تھی، تمہاری آواز سنتے ہی عورتیں اٹھ کے چلی گئی، عورتیں چھپ گئی۔ عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، ان عورتوں کو مجھ سے نہیں بلکہ آپ سے ڈرنا چاہیے تھا، مجھ سے کم آپ سے زیادہ حیا کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر تو میرا عمر ہے، تو جس راستے پہ چلتا ہے عورت کیا شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اشداء علی الکفار، اللہ نے فرمایا کہ یہ عمر کافروں پہ بڑی سختی کرنے والا عمر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر تیری سختی کی وجہ سے یہ عورتیں اٹھ کے چلی گئی تھی۔ یہ عمر امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں۔ روم سے ایک قاصد آیا، روم کے شہنشاہ کا قاصد آیا، لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں میں عمر کو ملنا چاہتا ہوں، جو امیر المومنین ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اے آنے والے، جا مسجد میں دیکھ، مسجد میں تمہیں عمر ملے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ مسجد نبوی شریف میں وہ آنے والا آیا، اس نے آ کے کیا دیکھا کہ ایک بندہ جس نے موٹے کپڑے پہنے ہیں، لیکن گرمی کا موسم ہے، موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بے فکر ہو کے سو رہا ہے۔ واپس لوٹا، لوگوں سے جا کے کہا کہ لوگوں، امیر المومنین عمر سے ملنا چاہتا ہوں، بتاؤ عمر کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا کہ مسجد میں ملے گا۔ اس نے کہا میں مسجد میں گیا، جا کے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے، موٹے کپڑے پہنے، دنیا سے بے فکر ہو کے سو رہا ہے، عمر تو وہاں نہیں ملا۔ لوگوں نے کہا تو جھلے، وہی تو عمر ہے جو مسجد میں لیٹا ہوا ہے موٹے کپڑے پہن کے۔ آیا، آ کے پھر دیکھا عمر کو، لیکن جگانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ عمر کو دیکھا، جگانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ بڑی دیر تک کھڑا رہا، چہرے کو تکتا رہا، چہرے کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ عمر امیر المومنین ہے، عمر کا کوئی بنگلہ ہوگا، عمر کا کوئی محل ہوگا، عمر کا کوئی تخت ہوگا، آگے پیچھے غلام ہوں گے، نوکر ہوں گے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ لیکن عجیب منظر دیکھا کہ عمر جو امیر المومنین ہے وہ مسجد میں موٹے کپڑے پہن کے دنیا سے بے فکر ہو کے آرام کر رہے ہیں۔ گویا یوں معلوم ہوتا تھا وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا آقا تیری گلی میں، وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا آقا تیری گلی میں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیدار ہوئے، جب بیدار ہوئے اب وہ جو آنے والا آیا تھا، شہنشاہ روم کا جو قاصد تھا، اس نے کہا کہ اے عمر، میں آپ کو دیکھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے اسلام نے یہ سبق دیا ہے تو سنو اے عمر، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ تھے تقوی کے پہاڑ، وہ لوگ تھے ایمان والے جنہیں لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، کوئی سوال جواب نہیں ہوتا تھا، دیکھتے تھے، دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، آخری حدیث بات جی، رات کا وقت تھا، حضرت عمر گلیوں میں گشت کر رہے تھے، حضرت عمر کے ساتھ آپ کا غلام
جس کا نام اسلم تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، گشت کر رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر کیا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، آگ کے اوپر ایک برتن رکھا ہوا ہے اور بچے رو رہے ہیں، بچوں کی ماں پریشان ہے۔ عمر نے کہا کہ بی بی جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ بچے رو کیوں رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ اے آنے والے صاحب، میرے بچوں کو بھوک لگی ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں نے آگ جلائی، اوپر برتن رکھا ہوا ہے، بچوں کو دلاسا دینے کے لیے، بچوں کو تسلی دینے کے لیے، بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے سوچ رہی ہوں کہ بچوں کو بھوک لگی ہے، رو رہے ہیں، کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، بیچارے خود ہی رو رو کے چپ کر جائیں گے، چپ کر کے پھر سو جائیں گے۔ عمر نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو تیرے بچے کبھی آج بھوکے نہیں سوئیں گے۔ حضرت عمر واپس گئے بیت المال، جا کے غلے کی بوری اٹھائی، توڑا اٹھایا، چل پڑے۔ اب آپ کے غلام اسلم نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ آقا ہیں، آپ مالک ہیں، میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں، اے عمر اس طرح کیجئے، یہ وزن مجھے اٹھوا دیجئے، یہ مجھے دے دیجئے، میں اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا کہ آج یہ وزن اٹھا لو گے، مجھے ضمانت دو قیامت میں بھی وزن اٹھاؤ گے؟ اگر قیامت میں میرا بوجھ اٹھا سکو گے تو آج اٹھا لو، قیامت کے دن کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھائے گا، اس لیے آج مجھے اپنا بھار اٹھانے دو، قیامت میں بھی میں خود اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر وہ توڑا اٹھا کے لے گئے، اس عورت کے گھر گئے، آٹا دیا، عورت نے آٹا گوندا، حضرت عمر آگ جلا رہے تھے، پھونک مار رہے تھے، کھانا تیار کروا رہے تھے، کھانا تیار ہو گیا۔ اب عورت کہہ رہی تھی کہ میرے بچے بھوکے تھے اور عمر کو خبر نہ تھی، میرے بچے بھوکے تھے، عمر کو خبر نہ تھی، کل جب قیامت کا دن ہوگا میں عمر کو گریبان سے پکڑ کے پوچھوں گی کہ عمر بتا تو امیر المومنین تھا، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے تھے، میں قیامت کے دن عمر سے حساب لوں گی، میں قیامت کے دن عمر سے بدلہ لوں گی۔ اب عمر نے کہا کہ اے بی بی کل عمر کی عدالت میں آ جانا، کل عمر کی عدالت میں آ جانا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ عورت اگلے دن عمر کی عدالت میں آئی، کیا دیکھتی ہے کہ جو رات کو آیا تھا، جس نے کھانا بنوایا تھا، جس نے بچوں کو کھانا کھلایا تھا، وہ کوئی اور نہ تھا، امیر المومنین عمر ہی تھا۔ اب وہ عورت اس نے عمر کو دیکھا، گھبرا گئی، میں تو رات کہہ رہی تھی کہ قیامت کے دن میں عمر سے حساب لوں گی، قیامت کے دن میں عمر سے بدلہ لوں گی، رات کو آنے والا تو عمر تھا۔ اب وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ عمر نے فرمایا کہ بی بی آگے آ جا، گھبرانا، پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے بچے کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس بی بی کے جتنے بچے ہیں ان بچوں کے حساب سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ تو یہ تھے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کے خلیفہ دو، تمنائے رسول، مطلوب رسول، مقصود رسول۔ ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور آج اسلامی سال کا اور محرم الحرام کا پہلا جمعہ تھا، اسی لیے حضرت عمر کا تذکرہ میں نے سنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔